بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں جی سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ۔ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں جی، شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے جی۔ آپ کو میرے گلے سے فیل ہو رہا ہے اب وہ پراپر والی جو سردی ہوتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ صحیح ٹھنڈ جو ہوتی ہے، وہ یہاں یو کے میں شروع ہو چکی ہے۔ آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کے کہاں کہاں سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کنٹری میں اس وقت سردی کی کیا سچویشن ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تو اس قدر سردی اب ہو گئی ہے، یقین کریں صبح جب جانا ہوتا ہے نا چھوڑنے کے لیے، ذیشان کو ڈراپ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے نا، صبح صبح دل نہیں کر رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں۔ وہی روٹین ڈیلی کی جو ہو رہی ہوتی ہے گھر میں، ٹھیک ہے، کوکنگ ہو رہی ہوتی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر جی آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں چکن ٹکا بوٹی۔ ٹھیک ہے، اس کو چاہے میں ویسے ہی بنا لوں گی اور چاہے میں اس کو سیخوں پہ، آپ کی اپنی مرضی ہے جس طرح آپ بنانا چاہیں، لیکن آپ کی اس کی میرینیشن جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں 1 kg سے یہ زیادہ ہے، اس کے اندر میں نے 2 سے 3 ٹیبل سپون جو ہے سب سے پہلے یوگرٹ ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ادرک لہسن اور سبز مرچوں کا پیسٹ میں نے فریش بنایا ہے ابھی، یہ 2 ٹیبل سپون تقریباً ہم یہ ڈال دیں گے اس کے اندر۔ ساری میرینیشن میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں، اور یہاں پہ ہم جو ہے نا ٹکا بوٹی کا جو ہے نا مسالہ وہ والا ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک میں نے یہ ڈالا تھا کیونکہ اس میں تھوڑا تھا، پھر میں نے دوبارہ سے دوسرا کھول کے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا، کیونکہ اصل ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا ہی ہوتا ہے، یہ جو ٹکا مسالہ ہوتا ہے نا، لیکن اپنے ساتھ دوسرا مسالہ بھی تھوڑا سا جو گھر والا جو ہم ڈیلی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی ڈالتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ٹیسٹ اس کا اچھا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں میں نے زیرے کا پاؤڈر ڈالا ہے، یہاں پہ دھنیا جو ہے ویسے کٹا ہوا ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر میں نے نمک ایڈ کر دیا اور کٹی ہوئی مرچیں ایڈ کر دی ہیں، اس سے اس کا جو ہے نا میں کہتی ہوں ٹیسٹ اور بھی دوبالا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے فریش لیمن کا جوس، یہ دیکھیں ذرا۔ ٹھیک ہے، جب سے میں نے یہ چھوٹا سا لیا ہے نا لیمن سکویز کرنے کے لیے، یقین کریں اتنی میں وہ کہتے ہیں نا جیسے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ویسے تو اگر آپ اس کو نچوڑتے ہیں نا، یقین کرو اس میں سے ذرا سا بھی میں کہتی ہوں لیمن جوس نہیں نکلتا، لیکن اس کے اوپر آپ جب دبا کے اس کو نکالتے ہیں نا تو بڑا ہی اچھا۔ اب میں نے ہاف لیمن کا صرف ڈالا تھا کیونکہ بڑا سا لیمن تھا، تو ڈھیر سارا جو ہے نا اس کے اندر سے نکل آیا۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا پپایا پاؤڈر۔ آپ لوگوں کو پتہ یہ یوز کیا جاتا ہے ہمیشہ اس کو جلدی گلانے کے لیے، کوئی بھی چکن ہے کچھ کسی بھی چیز میں آپ جب ڈالتے ہیں اگر آپ نے جلدی مثلا بنانا ہو تو۔ ٹھیک ہے، میں نے تو ویسے یہ اوور نائٹ رکھ بھی دیا تھا، پھر کیونکہ اس دن مطلب اتنا کچھ گھر میں اور سی چیزیں بنی ہوئی تھی، باہر سے بھی کچھ آ گئی تھی، تو میں نے یہ بنانے کا پھر مجھے ٹائم نہیں ملا تھا، لیکن میں نے یہ مسالہ لگا کے نا اس کو اوور نائٹ کے لیے پھر چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو سارے کو اچھی طرح جو ہے نا اس کو مکس کر لیں گے۔ اچھا، میں اس کے اندر نا فوڈ کلر ڈالنا بھول گئی تھی، اور میرے ساتھ بہت زیادہ دفعہ یہ ہوا ہے کہ جب میں یہ مکس کر رہی ہوتی تو مجھے بعد میں فوڈ کلر ہمیشہ سے یاد آتا ہے۔ اچھا، آپ کی مرضی ہے، جو یلو والا ہوتا ہے وہ ڈال لیں یا یہ والا ڈال لیں، آپ جو آپ ڈالنا چاہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا سا نا اس کا کلر مطلب نا اچھا بن جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ہم باہر بھی کھانے کے لیے جاتے ہیں تو یہی چیزیں انہوں نے زیادہ تر اٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کی ہوتی ہیں، جیسے فوڈ کلر وغیرہ، تو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے ہماری آنکھوں کو، تو یہی چیز ہم گھر میں بھی اگر ڈال کے بناتے ہیں تو سیم ہم بھی اسی طرح بنا سکتے ہیں۔ اچھا، جب ایسے جیسے ہو گیا تو آپ کی مرضی، اب ان کو سیخوں پہ چڑھا کے آپ بنا لیں گریل میں ڈال کے، یا ویسے ہی گریل میں ڈال کے بنا لیں۔ میں نے اس کو ایسے کیا تھا کہ یہ مسالہ رکھ دیا تھا لگا کے، اور پھر میں نے اس کو نیکسٹ ڈے میں نے اس کو یعنی کہ نا گریل کے اندر ہی سارے کو ایسے ہی ڈال دیا تھا، میں نے سیخوں پہ نہیں چڑھایا تھا۔ میں نے کہا چلیں ایسے ہی سارا ڈال دیتی ہوں، آج فرسٹ ٹائم میں نے ایسے ہی کیا تھا۔ ویسے زیادہ تر میں اکثر جو ہوتا ہے نا گریل پہ چڑھا کے نا گریل پہ کہہ رہی ہوں سیخوں پہ چڑھا کے نا، تو پھر اس کے بعد میں اس کو گریل کے اندر بناتی ہوں، بڑے مزے کا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر جی یہ دیکھیں جی نیکسٹ ڈے ہو گیا تھا، اور یہاں پر میں نے چولہا آن کر لیا، اور یہاں پر میں نے اپنا نکال لیا پین۔ ٹھیک ہے، گرل پین جو ہے وہ نکال لیا میں نے۔ اس کے اندر ہم تھوڑا سا نیچے آئل ڈالیں گے، اور سارا جو ہم نے مسالہ رات کا بنا کے رکھا میں نے اس کے اندر مسالے کے ساتھ ہی سارے کو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ سارا ہم نے ڈال دیا، ابھی سارا ہی ڈال دوں گے میں ایک ہی دفعہ، کیونکہ پین کافی بڑا ہے۔ میں نے کہا اس کو آرام سے اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تھوڑا سا بچا لوں، میں نے سارا ایک ہی دفعہ پھر ڈال دیا تھا اس کے اندر، اور اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے کور بھی کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے کور اتنا زیادہ نہیں کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کور کیا تھا، کیونکہ اس نے اپنے ہی پانی میں یوگرٹ وغیرہ نے یہ دیکھیں پانی چھوڑ دیا ہے، تھوڑا سا کور کرنے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے بس اتنا ہی کور کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کو کھلے ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ گال یہ ویسے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے پپایا پاؤڈر بھی لگایا تھا اس کے اوپر، تو بڑی جلدی سے یہ گل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور بہت ہی نائس ٹیسٹ بنا تھا، بس صرف ایک چیز کی کمی تھی کہ اگر میں اس کو کوئلے کا دھواں دیتی نا، او مائی گاڈ، بہت ہی اور بھی اس کا اسموکی جو تھا نا وہ اسموکی ٹیسٹ آنا تھا۔ تو بہرحال میرے پاس کوئلہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کوئلے کا تو اس کو دھواں نہیں دیا تھا، لیکن بہت ہی مزے کا بنا تھا، یقین کریں بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ آپ یہ ایک دفعہ بنا لینا، میں کہتی ہوں کہ اگر اس کے ساتھ پھر آپ چاہے اب
برگر میں کسی ٹائپ کا بھی برگر بنا لیں، آپ ریپ بنا لیں، آپ کچھ بھی بنا لیں، پیزے پہ لگا لیں، اس طرح آپ نے بنایا ہوا ہے ڈھیر سارا، تو آپ گھر میں اس کے ساتھ کتنی ریسپیز اور بھی مطلب بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے بچے کھا لیں، کیونکہ ویسے تو میں نے یہ بچوں کے لیے ویسے ہی بنایا تھا، تو انہوں نے ویسے ہی لینا تھا، پاستے وغیرہ کے ساتھ لے لینا تھا، ساری فیملی نے ایسے ہی لے لیا تھا، مطلب پکا ہوا دیکھتے گئے ہیں تو سب نے اپنی اپنی مرضی سے جتنا جتنا لینا تھا سب نے اپنی مرضی سے لے لیا تھا۔ اچھا آج نا میں ساتھ ہی بنانے لگی تھی مونگرے، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اچھی اچھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو یقین کریں ہماری صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں، اس طرح کی سبزیاں وغیرہ ہم لوگوں کے گھروں میں نا بہت کم پکنے لگی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ مطلب برگر بچے جن کو بولا جاتا ہے اکثر، تو بچے اس طرح کی چیزیں کھانے لگے ہیں، تو ہم لوگ خود بھی ان چیزوں سے نا بہت زیادہ جو نا پیچھے ہو گئے ہیں، ہم لوگ بھی خود بھی نہیں بناتے کہ بس ٹھیک ہے گھر میں جو بن رہا ہے ٹھیک ہے وہی کھا لیں گے ہم لوگ بھی۔ تو آج ہی میں بنانے لگی تھی یہاں پہ مونگرے، بڑے ہی عرصے کے بعد کون کون بناتا ہے، کس کس کو اچھے لگتے ہیں، تو اپنی امی کے گھر میں بہت زیادہ ہماری امی کو بڑا شوق ہوتا تھا، اور ہم بڑے شوق سے، ہم تو وہ ساری سبزیاں ہی شوق سے کھاتے تھے، لیکن ہم لوگوں کے بچے جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں کھاتے، شوق سے نہیں سبزیاں کھاتے۔ تو چلیں جی، ساتھ ساتھ ہم سبزی بھی بناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ جلدی سے، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، سب سے پہلے تو لائک کا بٹن دبا دیں، اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ اگر آپ لوگ میری ویڈیو سے کچھ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ اچھا لگتا ہے تو دوسرے لوگ بھی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی کنٹری میں کیا صورتحال ہے سردی کی۔ یو کے میں تو اتنی ٹھنڈ ہے، اتنی ٹھنڈ ہے، جیسے کہ میں سٹارٹ میں بتا چکی ہوں کہ آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں ہماری اتنے مزے مزے کی سبزی جو تھی وہ تیار ہو رہی تھی، اپنے ہی پانی میں مونگرے جو تھے بڑے اچھے گل چکے تھے، اور ساتھ ہی میں نے چھوٹے چھوٹے آلو ڈال دیے تھے اس کے اندر، اور آلو سے تو میں کہتی ہوں کہ کیا ہی مزہ تھا، اور یہ صبح اگر پراٹھے کے ساتھ یہ کھایا جائے نا، وہ میں کہ او مائی گاڈ، میں کہتی ہوں، اور اس کو پراٹھے کے اندر بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اور سادہ پراٹھے کے ساتھ بھی آپ اس کو کھائیں گے نا صبح ناشتے میں، تو میں صبح پراٹھا بناؤں اور پراٹھے کے ساتھ میں اس کو کھاؤں گی تو بہت ہی مزے کی لگے گی یہ سبزی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جی ساتھ ساتھ ہی کچن میں سارے باقی کام بھی چل رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے جو جو برتن ساتھ ساتھ ہوتے جا رہے ہیں، وہ کچھ تو ڈش واشر میں ڈال دیتی ہوں، لیکن کچھ تھوڑے بہت جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ بھی دھو لیے جاتے ہیں، اگر بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر ڈش واشر میں بھی ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اتنی دیر دھوئے نہیں جاتے، اتنی دیر آپ کچن میں پہلے کوکنگ کرو اور پھر برتن بھی دھو، تو اس لیے پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا ڈش واشر میں ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن اگر ڈش واشر میں آلریڈی دھل چکے ہوں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ چلیں، جتنے دھل سکتے ہیں اتنے ان کو بھی ساتھ ساتھ دھو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ میں برتن بھی دھو رہی ہے، تو ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ہمارے جو تھی نا یہ والی جو سبزی تھی ہماری، یہ بھی پک چکی تھی ماشاءاللہ سے، اتنے مزے کی سبزی تھی نا، بہت ہی مزے کی سبزی بنی تھی۔ اچھا جی، اس سبزی کے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ نا جب بھی کشف آف پہ ہوتی ہے نا، تو کشف اور میں ضرور کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کھانے کے لیے، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، جس طرح برنچ ٹائم ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھی کھانے کے ٹائم پہ بھی ہمارا برنچ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ کھانا کھا سکتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس دن ہمارا ضرور ہم جو ہوتا ہے نا، ہم جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے۔ تو آج بھی ہم لوگوں نے نا پلان بنایا ہوا تھا کہیں اور، کسی اور جگہ کا تھا، لیکن ہمارا کچھ پلان خراب ہی ہو گیا تھا، پھر ہم نے سوچا کہ چلیں اپنے ہی یہاں پہ نہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم اپنے ہی ایریے میں نا یہاں پہ شیش ہے، اس کی اور کتنی مطلب نا برانچز ہیں۔ کشف نے جب نظر پڑی نا کشف کی، تو کشف کہتی ہے کہ مما پہلے بھی مطلب نا میں جا چکی ہوں ان کی اس پہ نا، ان کی ایک برانچ پہ، تو اچھا ان کا کھانا ہوتا ہے نا، فوڈ ان کا اچھا ہوتا ہے، تو یہاں پہ چلتے ہیں جی۔ وہاں پر ہم لوگ گئے ہوئے تھے، یہ دیکھیں یہاں پر جی آپشن ڈھیر سارے تھے، ہم نے مینیو مانگا تو انہوں نے تو 2-3 جو تھے نا پورے مینیو ہمارے حوالے کیے، انہوں نے کہا جی مینیو تو ڈھیر سارے ہیں، آپ جو بھی منگوانا چاہیں منگوا لیں۔ یہاں پر یہ دیکھیں ہاف پیری پیری چکن، اس کے ساتھ سرو کر سکتے تھے آپ، یعنی کہ آپ فرائز لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ رائس لے سکتے ہیں، ایک چیز مطلب اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو آپ لینا چاہیں۔ تو ہم نے کشف نے منگوایا تھا ہاف پیری پیری چکن کے ساتھ اس نے رائس لیے تھے، اور میں نے منگوائی تھی گرل فش، اور اس کے ساتھ میں نے کہا کہ رائس بھی ہوں گے تو پھر ایک نان، انہوں نے کہا نان کا آپشن بھی دیا ہوا تھا کہ نان بھی منگوا سکتے ہیں، میں نے کہا چلیں نان منگوا لیتے ہیں، کیونکہ چکن بھی ہوگا، چکن کے ساتھ نان کے ساتھ جو ہے نا چکن بھی کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فش میری ہمیشہ سے ہی فش جو ہوتی ہے نا میری فیوریٹ ہوتی ہے، اور ایکسٹرا میں ہم نے صرف یہ فرائز منگوا لیے تھے، یہ ایکسٹرا میں منگوائے تھے، سائیڈ میں اگر اس کے ساتھ لینا چاہیں تو فرائز آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ہمارا کھانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ چکا تھا، اور بہت ہی مزے کا تھا، بہت ٹیسٹی تھا۔ فرسٹ ٹائم ہم نے یہاں پہ، یعنی کہ اس برانچ پہ ہم فرسٹ ٹائم گئے تھے، لیکن یقین کریں واقعی نائس کھانا تھا، اچھا ٹیسٹ تھا، سیلڈ وغیرہ تھا، اور ہم سے سارا پھر بھی ختم نہیں ہوا تھا، اور ہم جو تھے نا پیک کر کے جو ہے نا گھر لے کے آ گئے تھے۔ تو بہرحال کھانا بہت اچھا تھا۔ پھر ہم نے بعد میں ڈیزرٹ بھی لیا تھا، اور ڈیزرٹ کے بعد دل کرتا ہے کہ ساتھ ہی آپ کے لیے نا کوئی
ڈرنک جو ہوتی ہے نا، مجھے تو ہمیشہ ہاٹ ڈرنک کی مطلب ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کوئی نہ کوئی گرم گرم چیز ساتھ میں، کوئی کہوا، کوئی چائے، کچھ اس طرح کی چیز کی مجھے نا بہت زیادہ طلب ہو جاتی ہے۔ چلیں جی، ابھی ہم آ گئے تھے باہر سے کھانا کھا کے، جو آپ لوگوں کو دکھایا بھی ہے کہ کیا کھانا کھایا ہے، اور کھانا آپ لوگوں نے دیکھا کتنا زیادہ آرڈر بھی نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی گھر لے کے آئے ہیں کھانا، ٹھیک ہے، پیک کروا کے۔ اور ساتھ میں آتے ہی میں نے سوچا تھا کہ آ کے چائے پیتی ہوں، لیکن اس وقت آتے ہی عصر کی نماز کا ٹائم تھا، عصر کی نماز پڑھی ہے، ابھی ٹی وی بند کیا ہوا اس وقت، اور پھر ساتھ ہی تھوڑی دیر میں، ساتھ ہی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دونوں نمازیں تو عصر اور مغرب میں تو اتنا زیادہ بالکل بھی ڈفرینس نہیں رہا ٹائم کا، تو ساتھ ہی پھر مغرب کی نماز پڑھی ہے میں نے، اور مغرب کے بعد ابھی میں نے بنائی ہے اپنے لیے چائے۔ میں نے کہا تھوڑی سی کڑک سی چائے پیتی ہوں، کیونکہ اتنا میرا دل کر رہا تھا، ادھر کھانا کھاتے ہوئے میرا دل کر رہا تھا کہ گرم جو ہے نا ڈرنک ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم نے لیا تھا کیک بھی لیا تھا، ٹھیک ہے، اس کیک کے ساتھ تو میرا اتنا دل کر رہا تھا نا کہ مطلب کچھ ہو۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی فوڈ واپس آیا ہے گھر، یہ دیکھیں یہاں پہ پیک کروا کے لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پڑا ہوا کھانا، اور آئے ہیں، اور ابھی ہسبینڈ آئے ہیں، اور ہسبینڈ لے کے آئے ہیں جی ہمارے لیے پیزے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ ہے ذیشان کا پیزا، او مائی گاڈ، ذیشان کو چونا والا پیزا پسند ہے، وہ کھاتا ہے۔ اور نیچے ہے جی دوسرا پیزا جو ہے، یہ والا دیکھیں، دوسرا پیزا جو ہے یہ ہے ہمارا فیوریٹ پیزا، ویجیٹیبل پیزا، کوئی چکن کوئی کچھ نہیں اس پہ ہوتا، کشف کا اور میرا یہ فیوریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے وہ جو تھوڑا سا کھانا کھایا ہے نا، بس اب ہمارے میں گنجائش نہیں ہے، یہ ایسے ہی پڑے میں ابھی فی الحال۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آج ہمارا ویکنڈ ایسے گزر رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا کھانا کھایا، گھر بھی لے آئے ہیں، اور یہ بھی آ گئے ہیں ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں تو بھی کرنے لگی ہوں اپنی کڑک چائے، تھوڑی سی پیتی ہوں، تھوڑا گلے کو سکون دیتے ہیں، جیسا کہ سردی ہے، اور سردی میں تو پتہ ہے نا، میں نے حالانکہ چائے بالکل چھوڑی ہوئی ہے، میں نہیں پیتی تھی، لیکن اب جیسے ہی سردی ایک دم سے آنے لگ گئی ہے، پھر اب میرا دل کر رہا ہے، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ تھوڑی سی چائے پیوں۔ ابھی ٹی وی پہ چلاتی ہوں کوئی چیز، ساتھ ساتھ میں دیکھتی ہوں اپنا کوئی پروگرام دیکھتی ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنی یہ کڑک چائے پیتی ہوں۔ کس کس کو پسند ہے چائے، آپ بھی میرے ساتھ پئیں، اور میں بھی اپنی پینے لگی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں کچھ دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ چلو جی، یہاں پر یہ دیکھیں، یہ والا کیک جو ہے نا، یہ ہمیں اٹلی کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ یہ کیک جو ہے نا، ان دنوں میں اٹلی میں چھوٹے چھوٹے کیک ہوتے تھے، یہ تو بڑے کا سائز کا کیک ہم لے کے آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیک تھے، بچوں کو فری، مارکیٹ وغیرہ میں ہم جاتے تھے نا تو بچوں کو فری ملتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے مطلب یہ آتا تھا نا دسمبر کا مہینہ، اس مہینے میں نا بچوں کو فری کیک وہاں پہ دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جی میں بنا رہی تھی چائے، یہ آج کا ایک چھوٹا سا مطلب کلپ میں نے لیا تھا، کیونکہ آج یہ کیک آیا تھا، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں، کیونکہ لیڈل میں نا ایک پورا پورشن انہوں نے بنایا ہوا، جہاں پہ ساری اٹلی کی ساری بسکٹ، ساری چیزیں جو اٹلی کے نا ڈرنکس وغیرہ، کیک وغیرہ انہوں نے پراپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ چلے جی، اس کیک کے ساتھ مجھے آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اچھا لگے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ٹھیک ہے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اوکے بائے، اللہ حافظ۔